درود پاک پڑھنے کے بھی کیا فضائل و برکات ہیں۔ درود پاک کے حوالے سے کئی کتب احادیث لکھی جا چکی ہیں۔ احادیث کی کتب میں کئی فضائل درود پاک کے وارد ہوئے ہیں۔ ایک مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صلی علی مرتن صلی اللہ علیہ عشرا ومن صلی علی عشرا صلی اللہ علیہ میتن ومن صلی علی میتن کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النفاق وبراءۃ من النار واسکنہ اللہ یوم القیامۃ مع الشہداء۔ اور ایک اور مقام پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ من صلی علی الف مرۃ لم یمت حتی یری مقعدہ فی الجنہ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری ذات پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو شخص میری ذات پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو شخص میری ذات پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق سے بھی آزاد ہے اور جہنم کی آگ سے بھی آزاد ہے۔ اور کل قیامت کے دن، جب کل قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے والے کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ اور اس کے علاوہ جو آخری حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صلی علی الف مرۃ لم یمت حتی یری مقعدہ فی الجنہ، کہ جو شخص میری ذات پر دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، فرمایا کہ وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک دنیا میں رہتے ہوئے جنت میں اپنا مقام نہیں دیکھ لیتا۔ اور درود پاک پڑھنے کا تو حکم ہمیں خود رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اے ایمان والو تم بھی، پہلے فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ، فرمایا کہ اللہ بھی اور اس کے ملائکہ، اس کے فرشتے بھی اس غیب بتانے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ تو اے ایمان والو تم بھی اس بابرکت کام میں شامل ہو جاؤ۔ اور جو درود پاک پڑھنے والے ہوتے ہیں، جنہوں نے درود پاک اپنی زندگی میں پڑھا ہوتا ہے، ان کے بھی وارے نہارے ہو جاتے ہیں۔ ایک واقعہ حضرت سیدنا سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سفر پر روانہ تھا، دوران سفر نماز کا ٹائم ہو گیا۔ جب نماز کا ٹائم ہوا تو اس وقت مجھے وضو کی حاجت تھی، میں نے وضو کرنا تھا، تو میں چلتے چلتے ایک کنویں کے پاس پہنچ گیا۔ جب میں کنویں کے پاس پہنچا تو اس کنویں میں پانی تو تھا مگر کم تھا، تو میں اسی کشمکش میں تھا کہ ڈول اور رسی کہیں سے مل جائے تو میں پانی کو نکال سکوں۔ میں اسی کشمکش میں تھا، مجھے یہی فکر تھی کہ اب پانی کیسے نکالوں، کیونکہ ڈول اور رسی نہیں مل رہی تھی۔ میں اسی فکر میں تھا، اسی کشمکش میں تھا کہ ایک چھت کے اوپر سے ایک چھوٹی بچی دیکھ رہی تھی۔ جب اس بچی نے مجھے دیکھا، اس نے دیکھ کر پوچھا کہ آپ کون ہیں اور کیا تلاش کر رہے ہیں؟ تو میں نے بتایا کہ میرا نام سلیمان جزولی ہے۔ تو وہ بچی حیرت سے کہنے لگی، اچھا آپ ہی ہیں جن کی شہرت کے پورے شہر میں ڈنکے بج رہے ہیں، اور آپ کا حال یہ ہے کہ کنویں سے پانی بھی نہیں نکال سکتے۔ یہ کہہ کر اس بچی نے، اس باکمال بچی نے اس کنویں میں تھوک دیا۔ جیسے ہی اس بچی نے اس کنویں میں تھوکا تو آنن فانن پانی اوپر آ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وضو فرمایا۔ وضو فرمانے کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس باکمال بچی سے پوچھا کہ تجھے اللہ کی قسم سچ سچ بتا، تجھے یہ مقام، تجھے یہ مرتبہ کیسے حاصل ہوا؟ تو اس بچی نے کہا کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، بس جو میرا عمل ہے وہ یہی ہے کہ میں کثرت کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھتی ہوں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ مقام و مرتبہ عطا فرما دیا ہے۔ تو جس طرح آپ نے یہ واقعہ سنا کہ اس بچی کو یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ عزت اور یہ بلندیاں ملی تھی، یہ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے ملی تھی۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ واقعہ سنا، اس بچی کی یہ بات سنی، تو آپ نے وہیں کھڑے ہو کر یہ نیت فرمائی، یہ عہد کیا کہ میں درود پاک کے ٹاپک پر ایک کتاب لکھوں گا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک کتاب بھی لکھی،
اور وہ بہت مشہور بھی ہوئی، جس کا نام دلائل الخیرات ہے، آج بھی پڑھی جاتی ہے۔ اس میں درود پاک کے حوالے سے بہت مفید کتاب ہے، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ کتاب لکھی۔ تو اس کے علاوہ بھی بہت سے واقعات ہیں جو درود پاک پڑھتے ہیں، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں، ان کے کیسے وارے نیارے ہوتے ہیں، ان کی کیسے مشکلیں حل ہوتی ہیں، ان کے کیسے بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔